چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، آج وہ خود گھبرا رہے ہیں۔ کارکنوں کو سڑکوں پر دیکھ کر وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی جیالوں کی کامیابی ہے۔ وہ پتوکی میں لانگ مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ جو کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، آٹا مہنگا گھبرانا نہیں، چینی مہنگی گھبرانا نہیں، اب وہ شخص خود گھبرا رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، جیالوں سے خوف زدہ ہے۔ وہی سلیکٹڈ جو ہمیں کہتا تھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں مہنگائی ہوگا، آپ سے خوف زدہ ہو کے یو ٹرن مار کے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی اور بجلی کی قیمت میں 5 روپیہ کمی، ان جیالوں کی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم کے سابق ترجمان ندیم افضل چند کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو آج ندیم افضل چند سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے سابق ترجمان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور بلاول بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں کنٹینر پر سوار ہو جائیں گے۔ ندیم افضل چند کچھ عرصہ قبل حکومتی عہدوں سے الگ ہو گئے تھے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی خواہش تھی کہ ندیم افضل چند ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعین پر مشاورت کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر مشاورت کی گئی۔ تحریک کے لیے ممکنہ تاریخ کے تعین اور اپوزیشن کی نمبر گیم پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حکومت اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے آصفہ بھٹو کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی تیاریاں فائنل راؤنڈ میں داخل۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا۔ شہباز شریف پیر کو اسلام آباد جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے تمام ارکان کو بھی شہر اقتدار بلا لیا ہے۔ 7 مارچ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملکی سیاست میں ہلچل جاری، لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بارے لیگی رہنماؤں کی خصوصی بیٹھک ہوئی۔ اہم اجلاس میں ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، عطا اللہ تارڑ اور دیگر شریک رہے۔ حکومتی ناراض ارکان اسمبلی کی تعداد، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد بارے مشاورت کی گئی۔ نواز شریف اور فضل الرحمان کے مابین ملکی اور قومی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ رہنماؤں نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے پلان کو عملی جامہ پہنانے پر گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سربراہ پی ٹی ایم نے قائد نون لیگ کو اپوزیشن کی پیش قدمی بارے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت سے قوم کو جلد از جلد نجات دلائی جائے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم گھبرانے والے نہیں، عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اپوزیشن والے ہمارے ارکان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ممبران توڑیں گے۔ نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ سیاسی ڈرامہ ہے۔ جو پیپلز پارٹی کا وہاں سے نکلے ہیں سندھ سے، وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اپنی پارٹی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر میں دیکھا، وہ گھبراتا ہی نہیں، وہ نارمل لائف ہے اس کی۔ لیکن جیسے ہمارے لوگوں کے پیچھے وہ باتیں کر رہے ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان میں توڑ پھوڑ ڈال رہے ہیں۔ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ ہمارے میں توڑیں گے اور ہم ان میں توڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ تماشا نظر آ جائے گا ان کو۔ اور جہانگیر ترین کی صحت میں بہتری آنے کے بعد انہیں لندن ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کچھ روز لندن میں آرام کریں گے۔ چند دن کے بعد ان کی واپسی کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین جلد گروپ کے ارکان سے کانفرنس کال پر بات بھی کریں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی۔ عدم اعتماد کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔
खैबर पख्तूनख्वा में 39% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबे भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। जमशुदा कबायली अजला में भी स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 30 लाख से बढ़ गई। मजीद समीन जान की रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सूबे में तालीमी इमरजेंसी निफाज के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। सूबे में हर साल दाखिला मुहिम के बावजूद स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। सूबे भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चे जेवर तालीम से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में महकमे तालीम पर हर साल 2017-18 में 136 बिलियन, 2018-19 में 145 बिलियन से ज्यादा, साल 2019-20 के दौरान 166 और गुज़िश्ता साल 2020 और 21 में 183 बिलियन रुपए खर्च किए। साल 2018 में सूबे के बंदोबस्ती अजला में स्कूलों से बाहर बच्चों की तादाद 20 लाख से ज्यादा थी, जो गुज़िश्ता साल 2021 में बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो गई है। ड्रॉप आउट का मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। स्कूल फार अवे हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, कोविड की वजह से ब्रेक आ गया। वो बच्चे जब कमाई की तरफ साल या 6 महीने गए तो जब फैमिली ने पैसे कमाने का वो लिया कि जी अच्छा तो पैसे, अल्टीमेटली वो फैमिली सोचने में लग जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स या चंद पेरेंट्स वो कहते हैं अच्छा अल्टीमेटली इन्होंने यही करना है तो स्कूल क्यों भेजूं, यही काम करते रहे। हालांकि हम कन्विंस कर रहे हैं वालिदैन को कि वो वापस आएँ। गर्ल्स स्टाइपेंड हम देते हैं क्योंकि बच्चियों की तालीम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 9.5 लाख बच्चों को इस साल हमने इनरोल करवाया है, इनरोलमेंट कैंपेन चलाई। बट इवन देन चैलेंज है, बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क में है, सिर्फ केपी में नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा के एक सर्वे के मुताबिक सूबे भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि जम कबायली अजला में 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जमशुदा अजला में 74% लड़कियां और 38% से ज्यादा लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। दाखिला मुहिम को उस तरह से ये फॉलो अप उसका नहीं कर सके, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो अभी तक स्कूल जाने से महरूम हैं, वो बाहर हैं स्कूलों से, उनका दाखिला नहीं किया गया। तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में ज़रा बहुत अच्छे तरीके से काम करे। 8 लाख बच्चे स्कूलों की तरफ लेके आएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल में दाखिला करते हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात हैं ही नहीं। सबसे बड़ा इशू यही है। हम बहुत से स्कूल पेशावर की अगर बात करें, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सूबे में 65% से ज्यादा वालिदैन माशी हालात के बायस बच्चों का स्कूल नहीं भेज सकते। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर है। बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, ताहम तालीम और रोजगार फराहम करने के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और कल जो है वो आर्चरी कंपटीशन होगा गुलशन इकबाल पार्क में और रॉक क्लाइंबिंग होगी। फिर 8 मार्च को इस हवाले से हमारी जो फाइनल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वो अलहमरा में उसका इनेकाद किया जाएगा। और महकमा सियाहत ने ये 3 दिन की तकरीबात इस हवाले से की हैं कि तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हम लाहौर में कर सकते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, ख़वातीन को इनवाइट किया जाए और पूरे मुल्क में ये पैगाम भेजा जाए कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ें, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, बल्कि ज़िंदगी और प्रोफेशनल्स के जो हर शोबा है उसके अंदर वो आगे बढ़ें और ये साथ दें। मैं इस मौके पे ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख़वातीन की वेलफेयर के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से इक़दाम लिए हैं। और वर्किंग विमेन जो हॉस्टल्स है उस हवाले से एक नया कानून जो है वो लाया जा रहा है और पंजाब में जितने वर्किंग विमेन हॉस्टल्स हुकूमत के हैं उनको रिफर्बिश किया गया है ताकि वो ख़वातीन जो दूसरे शहरों में आकर काम करती हैं उनको महफूज रहाइश मिले, उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिले और वो ये काम काज कर सकें। उसके अलावा हमारी वो ख़वातीन जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी नए 60 डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि उन डे केयर सेंटर्स में वो अपने बच्चों को बिला खौफ ख़तर छोड़ सकें और जाकर अपनी जो जॉब्स हैं, अपने प्रोफेशंस हैं उसमें आगे बढ़ सकें। हमें ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो दुनिया के जो ममालिक के नीचे आने वाले उसमें उसका शुमार होता है और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने उस इंडेक्स के अंदर भी पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। अगर आप देखें कि हमारा फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है तो वो ग़ालिबन को 20%, 21% के करीब है और वो ममालिक जो जनूबी एशिया के भी हैं हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। अगर आप GDP ग्रोथ की बात करें, आज पाकिस्तान में GDP ग्रोथ वापस आ चुका है और बढ़ रहा है, हम 5% से तजावज़ कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल GDP में ख़वातीन का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 11% है। जब आप हिंदुस्तान में देखते हैं तो वो 18% है, बांग्लादेश में 19% है।
تو یہ جو 6-7% GDP کا ہے یہ ہم لوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارا جو معیشت کا جہاز ہے اس کا ایک انجن تو چل رہا ہے جو مرد ہیں، لیکن دوسرا انجن جو عورتیں ہیں وہ ابھی پورے کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہا. تو اگر ہم نے اس جیٹ کو آگے لے کے جانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو ہم نے مکمل طور پہ خواتین کو معیشت میں شامل کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا جو ریونیو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ سطح پہ جا رہی ہیں، اور اب اللہ کے فضل سے مہنگائی کے خلاف جو وزیر اعظم نے تاریخ ساز اقدامات کیے ہیں اس سے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے. انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے ہم خواتین کو بھی اکانومی کے اندر بھرپور طور پہ شامل کریں گے، ان کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کی مدد کریں گے کہ وہ آگے جائیں، تاکہ معیشت میں وہ بھرپور طور پہ اپنا کردار ادا کریں، اور وہ جو لاس GDP ہے 6% اس کو اچیو کرنے میں ہماری مدد کریں اور پاکستان کو ترقی کی نئی منزلوں پہ لے کے جائیں. شکریہ. اچھا حسان صاحب، یہ بتائیے کہ آج لاہور میں بھی ایک سیاسی مقابلہ جاری ہے، اب سے تھوڑی دیر تک وہ بھی ایک کمپٹیشن شروع ہو جائے گا جو رات تک لاہور میں رہنا ہے، اس مقابلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ لاہوریوں کا رسپانس کس طرح دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کو؟ دیکھیں، وہ جس مقابلے کی آپ بات کریں، میں تو کہوں گا کہ وہ لکی ایرانی سرکس ہے جو شہر سے شہر پھر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ تماشبین بھی ہوتے ہیں، دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو بس آپ انٹرٹینمنٹ ویلیو تک رکھیں. اور یہ مفت ٹکٹ کی جو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے لوگوں کو پچھلے کئی دنوں سے، تو آپ شہریوں کو اس سے محظوظ ہونے دیں، اور اس سرکس کا جو آخری مقام ہوگا وہ پنڈی ہوگا، اس کے بعد پھر یہ تتر بتر ہو جائیں گے، اور پھر واپس اپنے شہروں میں جا کر، اپنے قصبوں میں جا کر اگلے سرکس کے شو کی تیاری شروع کریں گے. حسان صاحب، پورے لاہور میں پیپلز پارٹی کا نہ کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بینر نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ شاید انتظامیہ نے اتروا دیے، لیکن حکومتی موقع پایا تھا، یہ شاید انہوں نے کوئی پیمنٹس ایسی نہیں کی، لیکن کتنے آخر انتظامیہ اتروا دی، باقی جھنڈے کدھر گئے؟ دیکھیں، بات سنیں، باقی پیپلز پارٹی کی لاہور میں، پنجاب میں کیا سپورٹ بیس ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تو زبان سے ضبط ہو جانی ہے، تو یہاں پر جھنڈا ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ بات... موسم کا حال بتانے والوں نے آج خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب میں لاہور، گجرانوالہ، نارووال اور دیگر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی ہے. گلگت بلتستان، اسلام آباد اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے.